جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ کو ایف آئی اے کا نوٹس آیا، مریم بی بی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی، اس کے اوپر مریم بی بی کی جانب سے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کے اندر اس حوالے سے کافی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی اس طرح کے الزامات لگائیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک بڑا سنگین الزام لگا دیا ہے مریم بی بی کے اوپر۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور باقاعدہ قومی اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے شیر افضل نے میڈیا سے گفتگو کی، شیر افضل مروت صاحب نے، اور یہ الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا ہے، جو میں خبر تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ شیر افضل مروت کا مریم نواز پر اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام۔ جی ہاں جی، یہ اتنا سنگین الزام انہوں نے لگا دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ذریعے وہاں پہ کوئی شخصیت ہے، اس کے ذریعے سپاری دی گئی ہے، شوٹرز کو پیسہ دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی سنگین الزام ہے۔ اب جو شاندانہ گلزار صاحبہ نے بات کی تھی اور اس کے اوپر مریم بی بی نے ایف آئی اے کی کارروائی شروع کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے انہوں نے کوئی کارروائی شروع کی ہے یا نہیں کی۔ کیا یہ جو شاندانہ گلزار صاحبہ کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے یہ اس کا رد عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو بھجوا رہے ہیں تو لہٰذا ہمارے پاس مبینہ طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، تو انہوں نے بھی یہ الزام پبلک میں کر دیا، پبلک میں وہ سامنے لے کے آ گئے۔ کیا اس کے بعد تحریک انصاف کے اور لوگ بھی کوئی الزام لگا سکتے ہیں؟ کیا کوئی مزید چیزیں سامنے آ سکتی ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میں یہ خبر تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ میرے قتل کے لیے شوٹر کو 1 لاکھ کی ادائیگی بھی کی گئی ہے، یہ تمام مواد ہم ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا، ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ویسے ان کی اپنی ویڈیو بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارا کام مریم نواز نے کروایا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ رات کو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے ساری بات ڈسکس کر لی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے نظام عدل اور ایف آئی اے اس کی تفتیش کی اجازت دے کر تحقیقات کرے، کیونکہ میں اور میرا خاندان ہمیشہ سے قبائلی دشمنوں کا، جی ہاں جی، قبائلی دشمنوں کا شکار رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی طبی موت نہیں مرا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ مریم بی بی آپ کے پاس جو بھی ہو، مگر یہ یاد رکھیے کہ ہماری دشمنی بہت دور تک جاتی ہے، لہٰذا پہلے تو آپ دشمنی سے گریز کریں، کیونکہ پھر ہمیں کسی کے رہنے یا نہ رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ایک شاندانہ گلزار صاحبہ نے بات کی، اس کے اوپر قانونی کارروائی شروع کی، مریم بی بی نے ایف آئی اے سے نوٹس وغیرہ گیا شاندانہ گلزار کو۔ اب یہ اس سے بھی سنگین الزام شیر افضل مروت صاحب نے لگا دیا، اس لیے کہ شاندانہ گلزار نے تو کوئی تھرڈ پرسن کے حوالے سے کہا کہ کوئی مبینہ آڈیو ہے اس بندے کے حوالے سے، یہ تو وہ اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ تو اب کیا اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی؟ کیا شیر افضل مروت کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو ہم تمام مواد دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ بھی ہے پیغام اس کے اندر کہ اگر ہم نے الزام لگانے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارا مواد ہے، مبینہ طور پہ ہم بہت سارے الزامات لگا سکتے ہیں، اور آپ کے کسی نوٹس سے یا کسی اس قسم کی بات سے یا سخت پریس کانفرنس سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ جب یہ وہ بات کر رہے تھے شیر افضل مروت صاحب تو شاندانہ گلزار صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہی وہیں پہ موجود تھیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آج تحریک انصاف کا پرامن احتجاج ہے ملک بھر میں۔ پشاور میں صبح ہی خبر آئی کہ وہاں پہ کوئی دھماکہ وغیرہ ہوا ہے، غالباً کو مبینہ دہشت گرد کوئی دھماکہ خیز مواد کہیں پہ لے کے جا رہے تھے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ پھٹ گیا۔ اس کے باوجود جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بڑی تعداد میں لوگ پشاور میں باہر نکلے ہوئے ہیں، ریلی وغیرہ ہے۔ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا، صبح ہم نے پنجاب کے کچھ شہروں میں دیکھا کہ پولیس نے لوگوں کو روکنے کی کوشش وغیرہ کی، کچھ غالباً گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوئیں جو ویڈیوز آ رہی تھیں۔ اب یہ معاملہ آگے کدھر جاتا ہے، سارا دن کتنا احتجاج ہوتا ہے، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ملک بھر میں لوگ باہر نکلے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں، وزیرستان میں، وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ اب پنجاب کی حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے؟ جو مریم بی بی نے کہا کہ ہم رتھ لیس ہوں گے، جنہوں نے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی۔ باقی دیکھیں، جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج کی تو اجازت ہوتی ہے، وہ تو آئین اور قانون کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، فیصل فرید چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون، ہم تو سمجھتے رہے کہ مسلم لیگ نواز ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ تو مسلم لیگ نقوی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ وہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو وفاق میں لایا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا
हिस्सा हो। अब ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की फैसल फरीद चौधरी साहब ने जीएनएन के प्रोग्राम में कि जनाब ये तो मुस्लिम लीग नकवी बन गई है। अच्छा जी, जरदारी साहब को सियासत का बादशाह कहा जाता है और अभी जो वो खुद भी सदर बन गए हैं, लेकिन उन्होंने सदर बन के क्या नवाज शरीफ के लिए या शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है या बिलावल के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन पहले नून लीग ने जनाब वो जो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब हमें लिस्ट वगैरह दें, तो नून लीग ने वो पंजाब असेंबली में लिस्ट भी दे दी है, लिस्ट जारी कर दी है कि जनाब इन लोगों को वो जो तहरीक इंसाफ की सीटें हैं वो इनको दे दी जाएं। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कैसा जमहूरी माइंड सेट है कि वोट पड़ा है इमरान खान के नाम पे, लेकिन रिजर्व सीटें इनको चाहिए। और सलाम है उनको दोनों हाथों से जो इमरान खान के नाम पे पड़ने वाले वोट से मुंतखब होना चाहते हैं और आके इमरान खान की मुखालफत करेंगे वहां पे कौमी असेंबली में बैठ के। अगर कोई लोटा हो जाता है, कोई इमरान खान के नाम पे वोट लेता है और उसके बाद जमात को छोड़ के चला जाता है और दूसरी जमात में शामिल हो जाता है, वो तो हमने नजीरें देखी हैं माजी में, बहुत सारी और भी इस तरह की हमने नजीरें देखी हैं। कोई पीपल्स पार्टी से आया तो पैट्रियट में शामिल हो गया, कोई नून लीग से आया तो काफ लीग में चला गया। लेकिन ये दुनिया की तारीख में हम पहली दफा देख रहे होंगे कि एक पार्टी को वोट पड़ा है, लेकिन उसकी जो मखसूस नशिस्तें हैं, उसका जो वोट बैंक है, उसका जो कोटा है, उसके ऊपर उसके सियासी मुखालफिन मुंतखब होंगे। ये हमने ऐसी मिसाल दुनिया में कभी नहीं देखी। एनीवे वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा ये भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये निजाम कायम करने जा रहा है, बल्कि उन्होंने कर दिया है कि इमरान खान को वोट पड़ा है लेकिन सीट जो है हम उसके मुखालिफ को देंगे। ये नहीं कि बंदा तोड़ेंगे, पहले तो बंदा तोड़ा जाता है, नहीं नहीं नहीं, वो तो बात ही नहीं। अब डायरेक्ट वोट जो इतना पड़ा है उस वोट के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले और दीगर लोग जो है वो मखसूस नशिस्तों पे आएंगे। नजम सेठी साहब ने कहा कि जी जैसे इमरान खान साहब ने मुतालबा किए कि 4 हल्के खोल दें, तो जो 4 हल्के इमरान खान साहब कह रहे हैं उसमें इस्लामाबाद का हल्का भी है, उसमें 2 हल्के जो हैं वो लाहौर के हैं और उसमें जो है एक हल्का गालिबन कोई पेशावर का भी है। ये खान साहब ने शायद सहाफियों से बात करते हुए कहा। और उसमें जो एक हल्का है, जो 2 हल्के लाहौर के हैं, वो एक ओन चौधरी का हल्का है और एक नवाज शरीफ साहब का हल्का है। और नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अगर वो हल्के खुले समा के प्रोग्राम में बात की तो ऐन मुमकिन है कि ये सीटें उलट जाएं, कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार जाएं। आप देख लें आपके वो यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त जेल के अंदर हैं और 9 मई के हवाले से उनके ऊपर मुकदमात हैं, उसके बावजूद उनको वहां से कितना वोट पड़ा। और अगर ये सीट उलट जाती है नून लीग की, नजम सेठी साहब के बकौल, फिर तो ये बहुत बड़ा धचका होगा नून लीग के लिए। अब ये सीट उलटती है या नहीं उलटती, मेरे ख्याल में जो मियां साहब को धचका लगा है वो पहले ही लग चुका है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जनाब वो आ रहे हैं और बड़ी ताकत से आ रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको वोट पड़ेगा, ये होगा वो होगा, मियां साहब खुद रियलाइज कर चुके हैं कि उनको वोट नहीं मिला। इसलिए कि अगर मियां साहब को यह पता होता कि उनकी जमात जीती हुई है, उनको वोट पड़ा है, जिस तरह की उन्होंने विक्ट्री स्पीच की कि हम सबसे बड़ी जमातें, तो फिर तो वो खुद आके वजीर आजम बनते। उनका खुद वजीर आजम ना बनना और एक तरह से बैकग्राउंड में जाना, ये बुनियादी तौर पे उनको भी इस चीज का एहसास हो गया है कि हमारी जमात नहीं जीती। अब आगे जाके नून लीग किस तरफ जा रही है, वो कहते हैं नजम सेठी साहब के नून लीग की सियासत खत्म हो जाएगी, बस पीपल्स पार्टी और पीटीआई रह जाएंगे जिस तरह के हालात हैं। और जरदारी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब वो सदर बन गए हैं और सदर बन के उन्होंने बड़ी जबरदस्त सियासत की है। अब एक बात तो ये है कि अगर अब हुकूमत गिरती है तो जरदारी साहब अपनी सीट पे कायम रहेंगे, हुकूमत जाएगी शहबाज शरीफ की, जरदारी साहब अपनी सीट पे कायम रहेंगे। उनको हटाने के लिए तो वही प्रोसीजर करना पड़ेगा कि वो 2/3 से अक्सरियत चाहिए होगी। जिस तरीके से ये लोग आरिफ अलवी साहब को नहीं हटा सके, अगले जो लोग आएंगे जब तक उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी वो जरदारी साहब को नहीं हटा सकेंगे। लेकिन जब भी जरदारी साहब कहेंगे, पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से सपोर्ट खींच लेगी कौमी असेंबली में और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, अब क्या इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब फंस गए हैं, सिर्फ इसमें शहबाज शरीफ साहब का नुकसान हो रहा है और जरदारी साहब का फायदा है? नहीं, इसमें अगर जरदारी साहब ने किसी को नुकसान पहुंचाया है ना, यहाँ पे कहा जाता है कि जी जरदारी सियासत के पीएचडी हैं। ये कैसे सियासत के पीएचडी हैं कि चारों सूबों की जमात को जाके उन्होंने अंदरूनी सिंध की जमात बना दिया, एक छोटे से एरिए पे महदूद कर दिया, एक प्रेशर ग्रुप बना दिया, एक सूबे तक वो महदूद हो गए। और आने वाले बरसों में आप देखेंगे कि सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा। अर्बन एरियाज में जिस किस्म का रिजल्ट आ रहा है, यही रिजल्ट आपको नजर आएगा अंदरूनी सिंध के अंदर भी।
تو یہ عجب سیاست ہے اور عجب سیاست کے بادشاہ ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں جنہوں نے اتنی پاپولر جماعت کو اتنے چھوٹے ایریے میں محدود کر دی اور اب اپنی صدارت کے لیے اپنے بیٹے کی سیاست کو قربان کر دیا۔ زرداری صاحب نے جو یہ صدارت لی ہے اس کا سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ بلاول کو ہوا ہے، ان کی سیاست کو ہوا ہے۔ اب بلاول جو ہیں وہ ایک کھٹ پتلی وزیر اعظم تو بن سکتے ہیں، کھٹ پتلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دوسروں کی مدد سے بنیں گے۔ بلاول نے اگر خود اپنی طاقت سے وزیر اعظم بننا ہے تو ان کو بی بی کی طرح پاپولر ہونا پڑنا تھا، ان کو بھٹو کی طرح پاپولر ہونا تھا، اس لیے کہ بھٹو کو بھٹو لاڑکانہ نے نہیں بنایا، بھٹو کو بھٹو لاہور نے بنایا ہے۔ لاہور میں بھٹو کھمبا کھڑا کرتا تھا تو لاہور اس کو ووٹ دیتا تھا، لیکن بلاول کی جو حالت ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لاڑکانہ میں بھی بڑی مشکل سے حالات ہیں، وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو صاحب وہ ادھر سے دستبردار ہو گئے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ پر اینی وے اب بلاول کو جب بھی وزیر اعظم وہ بنیں گے ان کو سہارا لینا پڑے گا، نون لیگ کا سہارا لینا پڑے گا، کسی اور جماعت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر خود انہوں نے اپنے بل بوتے پہ وزیر اعظم بننا ہے تو ان کو پنجاب میں ووٹ لینا پڑے گا۔ بلاول نے یہاں پہ آ کے کمپین کی، پنجاب میں لوگوں نے ان کا پیغام سنا، اپنے ووٹر سپورٹر کو انہوں نے ایک طرح سے متحرک کیا، لیکن زرداری صاحب کی یہ جو صدارت ہے اس صدارت نے بلاول کی سیاست کو 15 سال پیچھے دھکیل دیا۔ اب وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ جو ان کا گٹھ جوڑ تھا، وہ جو بیانیہ بنا تھا کہ جناب میں ان کے خلاف آؤں گا، یہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں، میں پڑھی لکھی سلجھی ہوئی سیاست کرتا ہوں، لیکن وہ سلجھی ہوئی سیاست والا بلاول جو ہے اب نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گیا، زرداری صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے مریم کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوا ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی اس کا نقصان اٹھائے گا تو وہ شہباز شریف نہیں ہے زرداری صاحب کی صدارت کا۔ زرداری صاحب کی صدارت نے اگر کسی چیز کو ڈینٹ کیا ہے تو بلاول کی کریڈیبلٹی کو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی کو، وہ جو زرداری صاحب نے جماعت کو اندرون سندھ تک محدود کیا تھا اور بلاول اس کو باہر لانے کی کوشش کر رہے تھے، زرداری صاحب نے وہ اکٹھا کر کے ساری کوشش دوبارہ بکسے میں بند کر کے دوبارہ اندرون سندھ میں بھیج دی ہے۔ اب بلاول جب بھی وزیر اعظم بنیں گے وہ کسی کے سہارے سے بنیں گے، کسی کی دوسرے کی بیساکھی سے بنیں گے، کسی دوسرے کے ووٹ سے بنیں گے، جیسے ابھی شہباز شریف صاحب بنے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے بلاول کے لیے، پر زرداری صاحب نے اپنی صدارت کے لیے یہ قربان کر دی بلاول کی سیاست۔ اینی وے اور پھر اس کے اوپر سلام ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ زرداری جو ہے وہ سیاست کا بادشاہ ہے، یہ جوڑ توڑ کی سیاست سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 بندوں کو بٹھا کے ہم 100 بندوں کے اوپر اس کو امپوز کر دیں گے، مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، کمپلیٹ کانٹیمپٹ ہے عوام کے لیے، عوامی مینڈیٹ کے لیے۔ تو اس چیز کو وہ سمجھ نہیں پا رہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ سیاست میں پی ایچ ڈی ہیں اور یہ جناب بہت بڑی کوئی سیاست ہے، یہ ایک سب پہ بھاری۔ اگر زرداری کسی پہ بھاری ہوا ہے تو ایک زرداری پوری پیپلز پارٹی پہ بھاری، ایک زرداری بلاول کے مستقبل پہ بھاری۔ اب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بلاول ایک ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں، لیکن زرداری صاحب نے اپنی صدارت کے لیے بلاول کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کو ایک طرح سے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اور اب آنے والے سالوں میں بار بار یہی نعرہ لگے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب میں ہاری، جو کے پی کے میں ہاری، اس کی ایک ہی وجہ اور وہ ہے زرداری۔ ایک زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے پورے مینڈیٹ کے اوپر، ان کی پوری سیاسی جدوجہد کے اوپر، ان کی پوری ہسٹری کے اوپر، بلاول کے مستقبل کے اوپر ایک زرداری بہت زیادہ بھاری۔ اچھا ویسے زرداری صاحب صدر تو بن گئے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ نہ ان کی حلف برداری میں جاؤں گا کیونکہ میں ان کو صدر مانتا ہی نہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا۔ ویسے وہ شہباز شریف صاحب کی بھی اس میں نہیں گئے حلف برداری میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور اسی کے خلاف علی امین گنڈا پور صاحب پشاور میں آج احتجاج کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔